خوش نصیب طلباء جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، چند منٹ کے اندر میں نام لیتا ہوں، جلدی تشریف لائیں۔ ان کی دستار بندی کے بعد ہمارے مہمان خطیب حضرت علامہ صاحب آپ کا خصوصی بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے خوش نصیب ہیں جناب حافظ محمد تسنیم صاحب چک 46 سے، وہ تشریف اچھا دستار کرا ایسے چلنے مناؤ نہیں اعلان کروں دوسرے جناب خوش نصیب حافظ قرآن جناب حافظ محمد عمر فاروق صاحب چک نمبر 11، اور انہوں کی یہ بھی خوش نصیبی ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 10 ماہ کے اندر قرآن مجید کو یاد کیا ہے، ماشاءاللہ۔ حافظ عمر فاروق صاحب نے 10 ماہ کے اندر قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور اب اپنی دستار حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تیسرے خوش نصیب حافظ قرآن حافظ عاقب اشرف صاحب چک نمبر 105، حافظ عاقب اشرف صاحب، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ چوتھے خوش نصیب حافظ قرآن جناب حافظ محمد زہد صاحب چک نمبر 19۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قرآن حضرات کو، اساتذہ کرام کو، اور سرپرست اعلیٰ جامعہ حاضہ محمد صادق صدیق سیالوی صاحب کو، جن کی شب و روز کی محنت نے ان طلباء کو رب کا کلام اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ چوتھے حافظ قرآن جناب حافظ محمد زہد صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو بھی عزتوں کے تاج نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو یہ دولت اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ محمد صادق صدیق سیالوی صاحب کی دستار بندی فرمائی جا رہی ہے، اعزازی دستار بندی آپ کی، آپ کو خراج تحسین اور آپ کی حوصلہ افزائی جناب صاحب فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار بھی فرماتے ہیں، ذرا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پیر سیال، پیر سیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام معزز علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں یہ لمحات عطا کیے اور ہماری اس بزم میں شرکت کی۔ اللہ کریم ان کے مزید درجے بلند فرمائے، اور میں ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، چاہے مدرسے کی تعمیر کا سلسلہ ہو
ابھی یہ جگہ جہاں پر آگے مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، ان ہمسایوں نے ہمیں 7 مرلے زمین دیے مزید، تو انہوں نے ادھر مدرسے کے لیے زمین وقف کی، ادھر سے ہم نے کام شروع کر دیا، تو تقریباً 1 ماہ نہیں گزرا بھی، ابھی لنٹر پڑنے والا، صبح لنٹر پڑے گا۔ تو یہ تمام پنڈ والے جو ہیں خاص کر، اور اس کے بعد اہل علاقہ، یہ ان کی محبتوں کی بات ہے اور ان کے اعتماد کی کہ انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے، جس کو جو کہا ہے اس نے اف ہی نہیں کی۔ میں تو پہلے سوچ رہا تھا کہ اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لوہا اتنا دن بدن مہنگا ہو رہا ہے، سیمنٹ مہنگا، اینٹیں مہنگی، لیکن جس کو میں نے بولا ہے نا بھائی ایک ٹرالی بھیج دیں، اس نے فوراً بھیج دی۔ اور کچھ تو ایسی ٹرالیاں اینٹوں کی آئی ہیں کہ میں نے تو بس اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا اللہ کوئی سبب بنا دے، تو راستے میں خود ہی مل جاتے، حضور میں ٹرالی دیتا ہوں۔ تقریباً 27-28 ہزار اینٹ لگی، اور پھر 5-6 لاکھ روپے کا تقریباً سریہ آیا، تو صرف 2 آدمیوں نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ 2 آدمیوں نے، یہ ایک ہمارے گاؤں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اور ایک باہر سے، انہوں نے یہ سارا سریہ خرید کے دے دیا، اور پھر ایک ہمارے دوست نے پورا 100 گٹو جو ہے وہ سیمنٹ کا بھیج دیا۔ یعنی کہ یہ آپ لوگوں کی محبت کا اثر ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں ہم نے مدرسے کی تعمیر کی ہے، اور ہمارا مقصد اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے مایوس نہیں ہونا کہ مہنگائی ہو رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، جو کر رہی ہے سارے کام تو چل ہی رہے ہیں نا، تو اسی طرح یہ دین کا کام بھی چلے گا۔ اب ہمارے پاس پہلے تو 70-80 بچہ جو ہے نا وہ زیر تعلیم تھا، اب ہمارے پاس 150 بچے کی رہائش کی گنجائش، لہٰذا 3 کلاسیں ہمارے پاس حفظ کی ہیں۔ درس نظامی پہلے 5 سال تک تھا، اب ہم نے وہ 7 سال کا مکمل کر دیے، سوائے دورہ حدیث کے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ بھی ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات محبتوں کے ساتھ ہیں اور وسائل جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور تیسری جو ہے نا بات وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے، اور جو اپنے لائق بچے ہیں، جس طرح حضرت علامہ ظفر اقبال نوری صاحب فرما رہے تھے، اگر 3-4 بچے ہیں تو ان میں سے ایک تو دین کے لیے وقف کر دیں۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، وہ پچھلے دن گئے تھے نا سرگودا میں ساجی، استاد جو تھے نا علامہ غلام رسول قاسمی صاحب زید شرف، وہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے جو جملہ بولا تو وہ میرے دل کے اوپر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج دین کی بقا 2 چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، دین باقی ہے تو 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک مدارس اور دوسرے علماء۔ علماء اور مدارس کی وجہ سے دین آج باقی ہے۔ اگر مدرسے نہ ہوں یا علماء اٹھا لیے جائیں تو دین ہی دنیا سے ختم ہو جائے۔ اس لیے اگر دین کو باقی رکھنا ہے تو مدارس کا اہتمام، مسجدوں سے نہیں ہوتا۔ مسجدیں ہماری کتنی قیمتی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اتنے گنبد ہم نے کتنے لاکھوں اس گنبد کے اوپر لگا لی ہیں، لیکن کوئی فائدہ؟ اس چھوٹی سی عمارت کا اس گنبد سے کروڑ گنا زیادہ فائدہ ہے۔ اور میں جب آیا تھا تو وہ دوست کہہ رہے تھے کہ یہاں ہم باغیچہ لگائیں گے، میں نے کہا اب باغیچہ اور ہی کوئی لگے گا، یہ باغیچہ نہیں لگے گا۔ تو حضرات گرامی، کفار کو اگر کسی چیز سے تکلیف ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر غالب آ سکتے ہیں تو وہ صرف مدارس ہے۔ امریکہ خوف زدہ ہے تو صرف مدارس سے، علماء سے، وہ یونیورسٹی والوں سے، کالجوں سے نہیں خوف زدہ۔ ان کے اندر یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر تو تہذیب انگریز کی آ چکی ہے، لیکن یہاں پر تمہیں تہذیب نظر آئے گی تو محمد عربی کی نظر آئے گی۔ یہی وہ مشن تھا جو 15 صدیوں کے قریب زمانہ گزر چکا ہے، جو مصطفیٰ کریم نے سرزمین حجاز مقدس سے جس کا آغاز کیا تھا، اب کائنات کے کونے کونے میں یہ مشن چل رہا ہے اور ہر ملک کے اندر مسلمان موجود ہے۔
امریکہ اور یورپ پریشان ہے کہ اسلام اتنا تیزی سے ترقی کر رہا ہے، یورپ کے اندر بڑی تیزی سے لوگ مسلمان ہو ہیں، کیونکہ یہ پاکیزہ مذہب ہے، یہ روحانیت والا مذہب ہے۔ یقین کر لو دنیا کی کوئی بھی نعمت ہے نا، اس سے دلی سکون حاصل نہیں ہوتا، صرف اللہ کا ذکر ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے اب میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو دور دراز سے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محبتوں میں ہمیں یاد رکھا اور تشریف لائے، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ اور پھر میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بچے اپنے داخل کرائیں، ہمارے پاس اب 50 60 70 بچہ داخل کرنے کی گنجائش ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے آکے دین متین کا کام چلا سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اب آپ کے سامنے جس ہستی کا انتظار تھا وہ آپ کے سامنے تشریف فرمائے۔